إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان حمد و ثنا کبریائی یکتائی بڑائی تنہائی شہنشائی ہر قسم کی وڈیرائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے درود و سلام امام محسن امام الانبیاء انجم طٰہٰ حبیب کبریا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے حضرات آج رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان المبارک اللہ وحدہ لا شریک کا بہت بڑا سارے اوپر انعام اور احسان ہے۔ رمضان مہینہ اس دن تو ہے جس دن تو زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اور تمام مہینے اور دنوں کی ترتیب اللہ نے جس دن آسمانوں پیدا فرمایا زمین پیدا فرمایا اسے دن تو لگا دیتی ہے، لیکن رمضان المبارک جو بنے نبی پاک علیہ السلام پیغمبران دیاں اللہ دے قاصدین دی لڑی دی اندروں آخری نبی نبوت ملن تو بعد 13 سال مکے گزارن تو بعد مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ ہجرت دے دوسرے سال رمضان المبارک دے مہینے دے روزیاں دی فرضیت ہوئی ہے، روزے فرض ہوئے نے۔ حضرات جس طرح مہینے دے ایک مہینے دے کئی نام نے، اسی طرح رمضان المبارک دے بھی کئی نام نے۔ ایک نام ایدہ شہر مبارک بھی ہے، ایک نام شہر عظیم بھی ہے، ایک نام شہر جہاد و قتال بھی ہے، ایک نام شہر مطہر بھی ہے۔ اسی طرح اس رمضان کا ایک نام ماہ قرآن بھی ہے۔ قرآن اور رمضان کا آپس کے اندر بڑا مضبوط تعلق ہے۔ جس طرح تمام اعمال کو اس مہینے کے اندر ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح قرآن کو بھی اس مہینے کے اندر انفرادی حیثیت حاصل ہے۔ مثال کے طور پہ بندہ اس مہینے کے اندر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 700 گنا تو بڑھا کے انہوں اجر عطا کر دیتا جاتا ہے۔ یا فرمایا کوئی بھی نیکی کرتا ہے انہوں 1 تو لے کے 10 تک اور 10 تو لے کے 700 گنا تک بڑھا کے اجر عطا کر دیتا جاتا ہے۔ عام دنوں کے اندر کیتے جانے والے اعمال اور رمضان المبارک کے اندر کیتے جانے والے اعمال کا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم نو بھی اس مہینے کے اندر نزول کا شرف حاصل ہے، اور اس مہینے نو نزول قرآن کی وجہ تو ایک بہت بڑی انفرادی حیثیت حاصل ہے۔ حضرات اج دے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر رمضان ماہ قرآن کے اوپر انشاءاللہ قرآن حکیم کی اہمیت، فضیلت، فوائد و ثمرات اور تاثیر قرآن
پر چند جی گزارشات آپ احباب کے سامنے میں رکھنی چاہنا، دعا کرنا اللہ اپنی خاص مدد شامل حال فرمائے اور سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ایک بہت بڑا عظیم مجموعہ ہے۔ قرآن حتی یسمع کلام اللہ تعالیٰ دی زبان دے وچوں منہ دے وچوں نکلن والے الفاظ نے قرآن کو کلام ہے جنہوں سونے رب نے خود تلاوت فرمایا ہے، اور قرآن ایک مجموعہ ہے، ایک 114 سورتاں دا قرآن ایک مجموعہ ہے، 30 پاریاں دا قرآن ایک مجموعہ ہے، 540 رکوعاں دا قرآن ایک مجموعہ ہے، 6666 آیات دا قرآن ایک مجموعہ ہے، منکرات و منہیات دا قرآن ایک مجموعہ ہے، اوامر و نہی دا قرآن اللہ رب ذوالجلال دی مقدس کتاب ہے اور انسانوں دے نام ایک بہترین پیغام ہے۔ یاد رکھیا جے آسمانی کتاباں دی تعداد، صحائف کی تعداد، باقاعدہ نازل ہون والیاں کتاباں دی تعداد 4 ہے، صحائف کی تعداد 2000 تو بھی زیادہ ہے، یعنی کثیر تعداد کے نال آسمانوں کو صحائف کا نزول ہویا ہے، لیکن باقاعدہ جنہ کا ذکر تاریخ کے اندر، احادیث کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت والی مقدس زبان تو ملتا ہے، وہ حضرات 4 کتاباں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف نے، اور ایک شرف بھی رمضان المبارک کے مہینے کو حاصل ہے۔ رمضان اس دن تو ہے جس دن تو زمین و آسمان کی تخلیق ہے، مبارک نبی پاک کی زندگی کے اندر بنے ہیں، لیکن اتفاق اللہ وحدہ لا شریک کی طرفوں ہے۔ یکم رمضان المبارک نو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کا نزول ہویا، 6 رمضان المبارک نو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تورات کا نزول ہویا، 13 رمضان المبارک نو عیسیٰ علیہ السلام کے انجیل کا نزول ہویا، 18 رمضان المبارک نو داؤد علیہ السلام کے زبور کا نزول ہویا، 24 رمضان المبارک نو سارا قرآن رب نے نازل کر دیتا۔ لیکن ایک سمجھن والی بات ہے، سارا قرآن کتھے نازل ہویا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے اس مقدس کتاب کو لوہے محفوظ کے اندر محفوظ کر دیتا، اور وقتاً فوقتاً جنہیں نبی پاک کی زندگی کے اندر حالات کے تقاضے کے مطابق اس کتاب کی قرآن کی ضرورت محسوس ہوئی، جبریل امین کی ڈیوٹی لگی، جبریل ایک آیت کر کے، ایک سورت کر کے، ایک ٹکڑا کر کے اللہ وحدہ لا شریک نے پیارے نبی کے قلب اطہر تے نازل ہوندے رہے۔ اور اس بات کی دلیل قرآن حکیم کے اندر خود رب ذوالجلال نے بیان فرمائیے، ساری کائنات کے خالق و مالک اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم دے اندر اعلان فرما دیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ فرماندے نے او میرے بندیو سن لو، قرآن حکیم نے نازل کرن دا مقصد ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ فرمایا اس کتاب دے نازل
تسی دیتے غور و فکر کرو اور فرمایا نصیحت حاصل کرن عقل والے ادل وبينات من الهدى والفرقان اللہ فرماتے ہیں لوگوں واسطے ہدایت بن کے آئیے اور حق اور باطل کے درمیان فرق دسن واسطے ایک کتاب موسم نازل کیتا ہے کہ حلال اور حرام کے اندر تمیز کیے قرآن دس دائے صحیح اور غلط کے اندر فرق کیے قرآن دس دائے اچھے اور برے کے اندر فرق کیے قرآن دس دائے مسلمانوں چھوٹے اور بڑے کے ادب و احترام اندر فرق کیے قرآن دس دائے تیرے واسطے جائز تے ناجائز کیے قرآن دس دائے اور فرمایا او مسلمانوں تاڑے سینے واسطے ایک قرآن سا نصیحت بنا کے نازل فرمایا ہے یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور اے قرآن اے لوگو تحقیق تاڑے کو نصیحت آ چکی ہے فرمایا جڑی تاڑے سینے واسطے شفا ہے اور ایک دوسرے مقام تے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ایک قرآن وسا شفا بنا کے نازل فرمایا ہے ایک تیسرے مقام تے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ رحمت و ہدایت و شفا بنا کے نازل فرمایا ہے ایک چوتھے مقام تے فرمایا ایک قرآن اللہ کا کلام ہے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فرمایا اے مبارک اللہ کی طرفوں مبارک کلام ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے اس کے بندوں کو جہان والوں کو ڈرایا جائے حضرات قرآن حکیم دی تفسیر اور قرآن حکیم دی فضیلت قرآن دی اندروں ہی بے شمار ہے لیکن میں دسنا چاہنا قرآن انسان واسطے رحمت بھی ہے انسان واسطے شفا بھی ہے انسان واسطے ہدایت بھی ہے لیکن افسوس اتنا بڑا خزانہ حضرت انسان دے کول ہے لیکن حضرت انسان قرآن چھڑ کے پھر دیکھنا یہود و نصارہ دے کلچر تو متاثر ہو گیا حضرت انسان قرآن چھڑ کے دیکھ فضولیات لغویات دے پیچھے لگ گیا اے قرآن کو اے حضرت انسان جی پوچھ دے ہی نہیں کہ اے قرآن میں دس میری معیشت کیویں دی ہونی چاہیے میری تجارت کیویں دی ہونی چاہیے میرے شب و روز کیویں دے گزرنے چاہیے اور میرے بھائی قرآن پاک کو اگر پڑھنا ثواب ہے انہوں سننا بھی ثواب ہے اگر پڑھنا تے سننا ثواب ہے ادا علم حاصل کرنا بھی ثواب ہے
ایدی اشاعت کرنا بھی ثواب ہے۔ اور قرآن اللہ دی ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ دی طرفوں ہدایت دا ایسا منبع ہے کہ جدے قلب واسطے کردار ادا کرنا بھی ثواب ہے۔ آنا میں دسنا چاہنا قرآن حکیم دا اگر پوری سورت پڑھ لینا یا پورا رکوع پڑھ لینا، پورا صفحہ پڑھ لینا بہت بڑی بات ہے۔ اگر بندہ قرآن حکیم دا ایک حرف پڑھ لے کتنا بڑا عمل ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها۔ فرمایا جن نے قرآن کا ایک حرف پڑھیا ان میں کیسی نیکی عطا کی جاندی ہے جڑی 10 نیکیاں دے برابر ہوندی ہے۔ فرمایا میں نہیں کہنا کہ اے الف لام میم اے ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جڑا 3 حرف پڑھے گا انہوں 3 نیکیاں ملن گیاں۔ جڑا قرآن حفظ کر لے گا، قرآن پورے دی تلاوت کر لے گا، وہ دیتے کیا ہی بات ہے۔ اور ایک حدیث نبی پاک علیہ السلام کی مسند احمد دے اندر فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے صحیح مسلم دے الفاظ نے من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ میرے نال محبت کر لین، نبی بھی میرے نال محبت کر لین، اللہ بھی میرے محبوب بن جان، نبی بھی میرے محبوب بن جان۔ فرمایا پھر مصحف دے اتوں دے کے تلاوت کرے، زبانی تلاوت کرنا بھی ثواب ہے۔ فرمایا مصحف دے اتوں دے کے غلطی تو پاک ہو جائے گا بندہ۔ او میرے بھائی میرے بزرگ توجہ فرمانا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ایک تیسرا فرمان ہے، فرمایا جڑا بندہ قرآن تجوید دے این اصولوں دے مطابق پڑھدا ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ کل قیامت والا دن ہوئے گا تلفظ نال قرآن پڑھن والا بندہ، فرمایا قارئ طرح قرآن پڑھن والا بندہ قیامت والے دن بڑے پروٹوکول دے نال فرشتیاں دیاں صفاں اندر کھڑیا ہوئے گا۔ اور بندہ جڑا زندگی تے افسوس کردا ہے، آکھدا ہے او یار میری زندگی میں گوا بیٹھا، میں قرآن صحیح نہ پڑھ سکیا، ہائے موت دا وقت قریب ہے، زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں، چلو میں قرآن دا تلفظ دی درست کرنا ہے۔ حضرت قاری صاحب دے کول آ کے روزانہ ایک آیت دا سبق لیندا ہے، قرآن دا تلفظ درست کردا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ اجران۔ اس بندے واسطے دوہرا اجر ہے جڑا اٹک اٹک کے پڑھدا ہے، وہ دیتے مشکل پیش ہوندی ہے، پھر بھی وہ قرآن صحیح پڑھن دا اجر دی خاطر اجر دی نیت کر کے ارادہ رکھدا ہے، کوشش کردا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور فرمان سن مسلمانوں توجہ فرمانا، چوتھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ایک قرآن فرمایا لوگوں جس کی وجہ تو اللہ
قوماں نو عزتاں دیندے نے، جس دی وجہ تو اللہ قوماں نو بلندیاں عطا کردے نے۔ قرآن ہے جس دی وجہ تو اللہ انہوں چھوڑ دین دی وجہ تو ذلت و پستی دا سبب بنا دیندے نے۔ قرآن پاک بہت بڑا اللہ تعالیٰ دا انعام ہے مسلمانوں، جنہیں قرآن پڑھیا نہیں وہ پڑھ لوے، جدا تلفظ درست نہیں تلفظ درست کر لوے، جڑا مانا مفہوم نہیں جاندا وہ مانا مفہوم دا جان لوے۔ مسلمانوں قرآن پڑھن والے دے بارے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صحیح بخاری دی دوسری حدیث سے طرح ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تاڑے جو افضل ہوئے بہتر ہوئے جڑا قرآن سکھدا سکھاندا ہے، اور آپ نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دی تلاوت معمول بنا لیندا ہے، قرآن پڑھدا ہی رہندا ہے، او دے واسطے قرآن کیویں سفارشی بن جائے گا۔ جدوں بندہ قبر اندر جائے گا عذاب والا فرشتہ سر ولوں آئے گا، حضرات اس صدقہ انسان دے سامنے ڈھال بن جائے گا۔ جدوں پیراں ولوں آئے گا تے مسجد وال چل کے آن والے قدم ڈھال بن جان گے۔ جدوں فرشتہ سامنے تو آئے گا قرآن دی تلاوت ڈھال بن جائے گی۔ اگر قرآن حکیم دی فضیلت دسی جائے، میں کہنا ہے او مسلمانوں ایک سورت دی فضیلت ہی کافی ہے۔ دیکھو نا صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی بیان فرما دینے میں نبی پاک علیہ السلام دے کول بیٹھا ہوں، آپ دے صحابہ بھی تشریف فرمانے، جبریل امین نوریاں دے سردار بھی تشریف فرمانے، ایک زوردار دھماکے کی آواز ہوئی ہے۔ جبریل کہتے نے سنیو تانوں پتہ ہے اے آواز کیڑی شے دی ہے؟ آپ علیہ السلام فرماندے نے او جبریل مینوں نہیں پتہ آواز کا دی ہے۔ جبریل کہتے نے او سنیو اج آسماناں دا ایک ایسا دروازہ کھلیا ہے جڑا اج تو پہلے کدے نہیں کھلیا۔ ایک فرشتہ ایسا اس وچوں آیا ہے جڑا کدے بھی زمین تے اس تو پہلا نہیں آیا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے او جبریل او فرشتہ کیویں آیا ہے؟ جبریل کہندے نے او سونیو فرشتہ رب دی خدمت وچ حاضر ہویا ہے، مالکا مینوں اجازتاں دے ہو میں زمین تے جانا چاہنا ہے۔ اللہ فرماندے نے او میرے نوری تو زمین تے کی لین جانا چاہنا ہے؟ اللہ دا فرشتہ کہندا ہے سونیا ربا میں زمین تے جانا چاہنا، تیرے نوریاں وچ تیرے محبوب دے میں تذکرے بڑے سنے نے، تیرے سونے محبوب نو سلام پیش کرنا چاہنا تے دیدار کرنا چاہنا ہے، تیرے محبوب پیارے نو میں دیکھنا چاہنا ہے۔ اتنی دیر نو فرشتہ بھی آ گیا، آگے حضور دی خدمت اندر سلام پیش کیتا، کہتا ہے سونیا محبوبہ میں رب کو لو آیا ہاں، اللہ تعالیٰ نے مینوں بھیجے آئے، دو نور لے کے آیا ہاں آسماناں تو تاری خدمت وچ پیش کرنا آیا۔ آپ فرماتے نے او نوری دو نور کیڑے لے کے آئے؟ کہنا ہے فاتحۃ الکتاب وخواتیم سورۃ البقرہ، ایک فاتحہ لے کے آیا تے بقرہ دیاں آخری دو آیتاں لے کے آیا۔ سونیو رب نے تاڑے واسطے تحفہ بھیجیا ہے، تاڑی امت وچوں جیڑا بھی بندہ انہاں دوواں نوراں نو پڑھ کے رب کولوں جو بھی منگے گا اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے نو خالی نہیں لٹاواں گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے فاتحہ سورۃ الفاتحہ، فرمایا جس گھر دے اندر سورہ البقرہ دی تلاوت ہوندی ہے اوتھوں شیطان دوڑ جاندا ہے۔ فرمایا جتھے بقرہ پڑھی جاندی
جدو بندہ کل قیامت والے دن رب دے دربار اندر جا رہا ہوئے گا پریشان ہوئے گا، کیونکہ اس دن دیاں کیا باتاں جس دن تے پیغمبر بھی ڈر رہے ہون گے۔ او مسلمانوں، سورہ بقرہ تے آل عمران جڑا بندہ کثرت نال تلاوت کر دے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دوویں سورتاں بندے تے ایک سائبان بن جان گیاں، جویں بدلاں دا ٹکڑا ہوندا ہے، یا فرمایا جویں پرندیاں دا جھنڈ ہوندا ہے، اللہ دے کول لے جان گیاں۔ کہن گیاں او پڑھن والے پریشان نہیں ہونا، اساں تینوں رب دے دربار اندر سفارش کر کے جنت وچ لے جاواں گیاں۔ مسلمانوں توجہ فرمانا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حال زمیناں نو پیدا نہیں فرمایا، آسماناں نو پیدا نہیں فرمایا۔ زمین و آسمان کی تخلیق تو 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں دے نال ایک کتاب لکھی ہے، ایک تحریر لکھی ہے، ایک خط لکھے آئے، اور تسی جانے جے او لوگ کڈے خوش قسمت ہون گے جنہاں دے نام تحریر لکھی ہے۔ پوچھیا گیا سونیو اس تحریر وچ اللہ دے فرشتے او دے محافظ بن جاندے نے۔ مسلمانوں توجہ فرمایا جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سورہ کاف دیاں پہلیاں 10 آیتاں حفظ کر لیندا ہے، میرا مقصد ہے او میرے بزرگوں جمعہ پڑھن آئے ہو، کچھ لے کے جاؤ، کچھ سیکھ کے جاؤ، کچھ پلے پہ جائے۔ اللہ والے او جڑا بندہ 10 آیتاں حفظ کر لیندا ہے سورہ کاف دیاں، فرمایا اللہ اون دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لیندا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن سورہ کہف دی تلاوت فرما لیندا ہے، قیامت والے دن نور وچ ہی ہوئے گا، اگلے جمعے تک او دے لئی نور ہی نور ہو جاندا ہے۔ اور نبی پاک ایک لشکر دے اندر تشریف لے جا رہے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول لشکر دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اونٹ قریب کر کے 3 واری آپ دے کولوں سوال کیتا، آپ خاموش رہے، 3 واری کوئی گل پوچھی، آپ خاموش رہے۔ عمر کہندے مینوں لگدا ہے سونے حضور دی میرے کولوں گستاخی ہو گئی، اونٹ توڑا کے اگے تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آواز پئی عمر 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 کتھے، عمر میرا عمر کتھے؟ عمر حاضر ہوئے، سونیو میں تے سمجھدا سن شاید میرے کولوں کوئی گستاخی ہو گئی۔ آپ فرماندے عمر نہیں نہیں نہیں، تیرے سوالاں دا جواب میں تاں نہیں دے رہا سن۔ اس وقت آسماناں تو وحی آ رہی سی، سورہ الفتح دا نزول ہو رہا سی، اور اج کے ایسی سورت دا نزول ہویا ہے جنہاں چیزاں تے سورج طلوع ہوندا ہے انہاں ساریاں تو زیادہ مینوں یہ سورت پیاری لگدی ہے۔ مسلمانوں ایک سورت دی فضیلت کی بڑی لمبی ہے، لیکن سرسری تذکرہ کرنا چاہنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن رات نو تشریف لے آئے، آپ فرماندے نے او میرے صحابیو تاڑے وچوں کون ہے کہ جڑا بندہ رات نو 10 پاریاں دی تلاوت کر کے سوے؟ صحابہ کہندے نے سونیو 10 پاریاں دی تلاوت کون کرے گا؟ آپ فرماندے جڑا بندہ سورۃ الاخلاص ایک واری پڑھے گا اللہ انہوں 10 پاریاں دے برابر قرار دے دے گا۔ جڑا 3 واری پڑھے گا ایویں جویں پورا قرآن پڑھ لیا۔ نبی پاک فرماندے نے او لوگوں جنہیں آخری 2 سورتاں پڑھ لیاں ہیں جادو دا سب تو بڑا توڑے، توجہ فرمانا او یار اے تے سورتاں دی گل ہے، میں تینوں ایک ایک آیت دی فضیلت بھی دس سکنا۔ مثال دے طور تے نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ تے تشریف لے گئے ایک بیمار دی عیادت واسطے۔ او یار بیماراں نوں پوچھن جایا کرو، مجبوراں دا حال پوچھیا کرو، بیچارے لاچار مسکیناں دا حال پوچھیا کرو، پریشان حال لوگاں نوں ملیا کرو، دکھاں غماں چ شریک ہویا کرو۔ ایک بیمار دے کول نبی پاک چلے گئے، حدیث اندر آندا ہے ایویں جویں چوزا ہوندا ہے، ہڈیاں سکیاں پیاں نے، جسم بالکل سکڑ گیا ہے۔ آپ فرماندے نے او میرے صحابی مینوں دس تے
صحیح تو کچھ پڑھتا بھی ہے کہ نہیں؟ کہتا سونیوں بڑا کچھ پڑھ پڑھ کے دم کیتا لیکن شفا نہیں ملی. فرمایا میں تینوں اج ایک ایسی دعا دس دینا تو پڑھ کے دم کر لے اللہ تینوں شفا دے دے گا. کہتا سونیوں ضرور کراں گا. فرمایا پھر پڑھ لے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صحابی کہندے میں دعا پڑھی ہے اللہ نے مینوں شفا عطا فرما دیتی ہے. اور میں کہنا جڑا مجبور ہے وہ بھی یہ دعا پڑھے اللہ مجبوریاں دور کر دے گا. جڑا پریشان ہے دعا پڑھے اللہ پریشانیاں دور کر دے گا. جڑا غمگین ہے دعا پڑھے اللہ غم دور کر دے گا. جڑا اولاد تو پریشان ہے اللہ اودیاں پریشانیاں دور کر دے گا. جڑا بیٹیاں تو پریشان ہے بیٹیاں دی وجہ تو پریشان ہے رشتہ داراں تو پریشان ہے حالات تو پریشان ہے رزق کی تنگی تو پریشان ہے. مسلمانوں میں کہنا آپ قرآن میں پڑھیے جنہیں نبی نے پڑھیا نبی دے صحابہ نے پڑھیا کیونکہ قرآن تے شفا ہے. اے دل دی مرض مٹاندا ہے اے دل دی مرض مٹاندا ہے اے دل دی مرض مٹاندا ہے. رج رج قرآن تو سنیا کر ہر روز تلاوت کر کر کے ہر روز تلاوت کر کر کے پھول جنت دے تم چنیا کر. قرآن پڑھن والیا قرآن سنن والیا. اور قرآن کیویں پڑھنا ہے اور کیویں سننا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں قرآن حکیم تلاوت فرماندے جتے رحمت دیاں آیتاں دیاں مسلمانوں آپ تے خوشی دے آنسو بہاندے جتھے عذاب دیاں آیتاں دیاں اللہ دے ڈر دی وجہ تو رو پیندے. دیکھو نا ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود نو آپ کہن لگے اے ابن مسعود مینوں قرآن دی تلاوت سنا. ابن مسعود نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. جدوں اس آیت کریمہ تے پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اس دن کیا حال ہوئے گا جس دن ہر امت ایک نو گواہ بنا کے لے آندا جائے گا. مسلمانوں نبی پاک رو پے اینو شدید روئے کہ آپ دے آنسواں دے نال آپ دا لباس مبارک بھی بھر گیا. نبی پاک علیہ السلام سے مسلم شریف کی حدیث ہے ایک رات کھڑے تلاوت پہ کر دینے ان تعذبہم فإنہم عبادک. اپنی امت واسطے روندے پہنے کہندے نے اللہ اگر اس امت نو عذاب دے گا تے تیری بندے نے اگر معاف کر دے گا تے تو غالب حکمت والا ہے. نبی پاک قرآن پڑھ دے او یار میں تے تو قرآن پڑھنے لیکن قرآن دا پتہ نہیں اس قرآن دا لکھیا کیے کیسا قرآن سن سمجھیا کیسا قرآن سن سکھیا. وہ لوگ ایک آیت پڑھ دے انہاں دی زندگی متاثر ہو جاندی انہاں دی زندگی تبدیل ہو جاندی. لیکن افسوس ہے ایک تحقیق نے آکھی ہے سب تو زیادہ حافظ اس وقت 2021 دے اندر پوری دنیا جو پاکستان دے اندر نے. مسلمانوں کیسی تلاوت ہے اسی قرآن بھی سنی جانے جھوٹ بھی بولی جانے اسی قرآن بھی سنی جانے سود بھی کھاتی جانے قرآن بھی سنی جانے غیبتاں بھی کیتی جانے قرآن بھی سنی جانے اسی تومری بھی کیتی جانے قرآن بھی سنی جانے دھوکے بازیاں بھی کیتی جانے نہ حق غریباں دا مال بھی کھاتی جانے قرآن بھی سنی جانے دلاں وچ دشمنیاں بھی لئی پھرنے قرآن بھی سنی جانے بغض بھی لئی پھرنے قرآن بھی سنی جانے
بیٹھے ہیں, قرآن بھی سنی جانے ہیں, بڑے چھوٹے کی تمیز بھی کوئی نہیں, قرآن بھی سنی جانے ہیں, موت نے بھی بھلائی بیٹھے ہیں, قرآن بھی سنی جانے ہیں, ساڑھے اندر احساس زندگی کوئی نہیں. مسلمانوں دیکھو نبی پاک اس آیت کی تلاوت فرما رہے, آپ کی آنکھیاں جو آنسو جاری ہو گئے, آسمانہ تو جبریل آ گئے. اللہ فرما دے جبریل جاؤ میرے سونے حبیب روئی جا رہے نے, ساری رات گزر گئی ہے, ساری رات محبوب اکھیاں جو آنسو بہائی جا رہے نے. جبریل آئے نے کہندے نے سونے ہو کیوں نہ روندے ہو؟ آپ فرما دے نے رب امتی رب امتی. جبریل اپنی امت پر رونا, ماں میری امت کا کی بنے گا؟ اور امتی اور جیڑا نبی ساری ساری رات روے, اج امتی نماز بھی نہ پڑھ سکے, اج امتی اٹھ کے روزہ بھی نہ رکھ سکے. جیڑا نبی پنڈلیاں سجا لوے, جس نبی دیاں ایڑیاں پھٹ جاون, امت کی خاطر دیکھو. جبریل کہندے نے مولا اے مالکا سونے محبوب روندے اپنی امتی پر. اللہ فرما دے نے جبریل جاؤ جا کے خوشخبری سنا دیو, کہہ دیو سونے رو نہ اینا پریشان نہ ہو, اپنے آپ کو اینا نہ کھپاو, اینے آنسو نہ بہاو, میرے سونے محبوب نو فرما دیو. جبریل کہہ دیو سونے تسی چپ کر جاؤ, قیامت والے دن جنہیں تسی خوش ہو گے تاڑی امت دے بارے اسی تانوں خوش کر دے گا, اسی تانوں خوش کر. اور نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ سورۃ طور دی تلاوت ہو رہی ہے, عمر کولوں دی گزرے, کن لا کے سنیا ان عذاب ربک لواقع, بے شک عذاب واقعہ ہونے والا ہے, انہوں کوئی روک نہیں سکے گا. عمر رو پہ مسلمانوں اینا روئے, ایک مہینہ تک بیمار رہے. حضرت ابوبکر صدیق روئی جا رہے ہیں. آپ فرما دے میرے صدیق کیوں روندے ہو؟ صدیق کہندے نے سونے ہو سورہ زلزال میں رلا دیتا ہے, جوانوں سورہ زلزال کڑ کے تسی بھی پڑھیا دے, او دا ترجمہ تم فکر آخرت دا پتہ چل جائے. مسلمانوں توجہ فرمانا ہے, ایک آیت سن کے تبدیلی آ گئی, ایک شہر دے باہر ایک قافلہ رکے آئے, تے ایک بہت بڑا علاقے دا ڈاکو فضیل بن عیاض دا نام ہے, باہر نکل کے پوچھ دائے او قافلے والے ہو کیوں رکے ہو؟ قافلے والے کہندے نے ایتھے ایک چور تے ڈاکو ہے, او دے کولوں کوئی بھی بچ کے نہیں جا سکدا. فضیل او دا نام ہے. فضیل اوتھے کھڑے کہندے میرے کولوں پہ ڈر دیو. ادھر تو قرآن پڑھن والا ایک آیت پڑھ لائے, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا حال ہے کہ دل اللہ دے ذکر کولوں نہیں ڈرے؟ مسلمانوں فضیل اوتھے ہی سجدے وچ گر گئے, اللہ کولوں توبہ کر لی اور ایسی توبہ کی تھی, بہت بڑے محدث بن گئے, ولی بن گئے, عابد و زاہد بن گئے. وہ قرآن سن کے چور تے ڈاکو بھی اللہ دے ولی بن گئے. لیکن آج اسی قرآن سن کے کتنا کوسر محسوس کرنے ہیں. مسلمانوں فخر محسوس کرو, بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور ایک قسمت کی بات ہے نا کہ ساڑی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی. ساڑی قسمت دی گل ہے نا, یہ اور امت نے کیوں نہیں ملی؟ ساڑی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی, ساڑی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی. ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی, ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی. لوگو اللہ دا قرآن برکت والا, لوگو اللہ دا قرآن برکت والا, جس نے نازل کیتا او بھی رحمت والا, جس نے نازل کیتا او بھی رحمت والا. جیڑے مدنی نو ملیا او برکت والا, جیڑے مدنی نو ملیا او عظمت والا. اترن لی قدراں دی رات آ گئی,
قرآن اس دے حافظ تے کاری دی کیا شان ہے، جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے، دن حشر دا تے خلقت پریشان ہے، بن کے ماں باپ لئی، بن کے ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، آدم نو معافی دی آیت ملی، ہزاراں ایتاں دی سانوں سعادت ملی، دن حشر دے سفارش شفاعت ملی، دن حشر دے سفارش شفاعت ملی، نور قبراں دا بن کے مہتاب آ گئی، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی۔ اللہ سن سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔